جھوٹی پیشین گوئی نمبر 8۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے ایک اولو العزم پیدا ہوگا، ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، زوئیں کے ساتھ، یعنی تجھ جیسا ہی ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دل بند ارجمند مظہر الحق والعلا، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، نزل من السماء، یعنی اللہ کہتا ہے کہ مرزیا تیرے کارک پتر جمے گا، وہ ہوئے گا کہ مظہر الحق، حق کے ظہور کی جگہ ہوگا، الا بلندیوں کے حضور، کأن اللہ نزل میں، بس انج سمجھ کے اللہ ہی آسمانوں تھلے آ گیا، یعنی مرزا صاحب تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ایسا ہی ہے گویا اللہ ہی آسمانوں سے اترا ہے، یعنی رب دا بھی پیو بننے کی کوشش فرمائی تھے نیا پیرا، یاتی علیکا زمان زمان مختلف بے ازواجن مختلفتن وترى نسلا بعيدا وَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيَاةً طَيِّبَةً ثَمَانِينَ حَوْلًا أَوْ قریباً من ذالک انک باعیننا سمیتک المتوکل، سمیتک المتوکل، یحمدک اللہ من عرشہ،
کذبوا بآیاتنا کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون. سلمان گل سن. ہاں جی کی لکھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یعنی قرآن شریف کی نا آیتوں کو تھوڑے تھوڑے ان کے اجزاء لے کر نا وہی بنا رہا ہے اپنی. وَيَرُدُّهَا إِلَيْكَ لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید. یہ عبارت اشتہار 10 جولائی سن 1887 کی پیش گوئی ہے. جب اس نے کس سن میں رشتہ مانگا تھا؟ اچھا چیک کرو ذرا اس کو. دیکھو جی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 443. صفحہ 443-43. ازالہ اوہام صفحہ 343. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 443. ازالہ اوہام صفحہ 343. اب یہ جو اس نے عربی عبارت بیان کی نا اس کا سمجھ لو ترجمہ. کہتا ہے اللہ نے مجھے ایک تو کہا تیرے گھر بیٹا ہوگا. یہ ایک پیشین گوئی ہوئی. دوسری پیشین گوئی یہ یاتی علیک زمان، تیرے پاس ایسا زمانہ آئے گا مختلف، جو الگ زمانہ ہوگا، بے ازواج مختلفت، مختلف بیویوں کے ساتھ، یعنی تیری کئی بیویوں کے ساتھ شادی ہوگی. یہ ہے پیشین گوئی نمبر 2. ایک وہ بیٹا پیدا ہوگا. دوسری پیشین گوئی تیری کئی شادیاں ہوں گی. تیسری وَتَرَا نَسْلًا بَعِيدًا، تو بڑی دور کی نسل دیکھے گا. دور کی نسل، یہ میری نسل ہیں، دونوں پوتے ہیں، اتنے دور کے تو نہیں. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، تو بڑی دور کی نسل دیکھے گا. اچھا پھر میری اس سے بھی آگے ایک نسل ہے، میں پڑھنانا بھی ہوں، لیکن یہ کوئی اتنی دور کی نسل تو ہے لیکن اتنی نہیں. یعنی کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیرے ہاں لڑکا بھی ہوگا، دوسرا کئی شادیاں بھی کرے گا، پھر تیری عمر اتنی ہوگی کہ تو دور کی نسل دیکھے گا، اور اتنے عرصے تک، دور کی نسل دیکھنے تک، وَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيَاةً طَيِّبَةً، تجھے بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے. زندگی ہوگی کتنی؟ 80 حولاً، 80 سال، او قریب من ذالک، یا قریب 80 سال کے. اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نگاہوں میں ہے.
کہنا تو ساڑی نگاہ چ یعنی تو میری حفاظت میں ہے. میں نے تیرا نام رکھا ہے متوکل. یحمدک اللہ من عرشہ، اور تیری تعریف تو اللہ عرشوں سے کرتا ہے، تیری تعریف اللہ عرشوں سے کرتا ہے. کذبوا بآیاتنا، لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. وکانوا بہا یستہزئون، اور یہ جو میرے مخالف ہیں یہ ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ عمر دیا تیریاں پیشین گوئیاں جھوٹیاں نے. فسیکفیکہم اللہ، اللہ ان کو کافی ہوگا، اللہ پہ نبڑے گا. وَيَرُدُّهَا إِلَيْكَ، اور اس کو واپس تیری طرف لائے گا، اس کو تیری طرف واپس لائے گا. ایک عورت ہے وہ پھر پھرا کر تیرے پاس آئے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. اللہ کی باتیں ہیں، یہ تبدیلی نہیں ہوگی ان میں. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. لو جی، اتنے تکڑے الفاظ میں یہ پیشین گوئیاں ہوں. لکھو جی آگے. کہتا ہے یہ اشتہار میں نے فلاں وقت بھی دیا تھا. یہ ظاہر ہم کب چھپی ہے دیکھیے آپ دیکھو نا، چھپی کب کس سن میں تھی. مندرجہ بالا عبارت کو پڑھی ہے. تو یہ عبارت متعدد پیشین گوئیوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1، کہ میرے ہاں ایسا فرزند پیدا ہوگا گویا اللہ ہی آسمان سے اتر آئے گا. نمبر 2، تیری مختلف شادیاں ہوں گی یا متعدد شادیاں ہوں گی. نمبر 3، تیری عمر 80 سال کے قریب ہوگی. اور آخر میں نیا پیرا، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ تینوں پیشین گوئیاں جھوٹی نکلی. نہ تو یہ فرزند ارجمند پیدا ہوا. اچھا وہ پیدا ہوا تھا نا مبارک احمد کے 9 سال کی عمر میں مر گیا. وہ ذرا لاؤ نا دکھا کیا. کیا لکھا بھائی؟ پیدا ہوا. نہ اس کی کئی شادیاں چھوڑ
کئی شادیاں چھوڑ ایک شادی بھی نہیں ہوئی. نہ ہی اس کی عمر 80 سال ہوئی. کئی چھوڑ ایک شادی بھی نہیں ہوئی نا اس کے بعد. ہاں نہ ہی اس کی عمر 80 سال ہوئی بلکہ 68 یا 69 سال کی عمر میں مر گیا. وہ احمدیہ پاکٹ میں کیا لوگ محمدیہ پاکٹ لے آ. اب اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اپنی اسی پیشین گوئی نیا پیرے سے نا. پھر اسی پیشین گوئی کے متعلق لکھتا ہے یہ ایک پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے جو 10 جولائی یہ کہاں گیا صفحہ؟ جو 10 جولائی سن 1888 کے اشتہار میں شائع ہو چکی، جس کا ما حصل یہ ہے کہ خدا تعالی نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے وہ نا شروع میں ہے فرزند دل پہلا یہ میرا لڑکا نا ورک میں یہ نکال کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی احمد بیگ نام ہے، اس کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا احمد بیگ، اس کو کسی کام کی ضرورت تھی اس کے لیے، تو اس نے کہا میں تیرا کام تب کروں گا جب تو اپنی لڑکی کا رشتہ مجھے دے گا. یہ تو کچھ شرافت کا معیار بھی نہیں ہے نا کہ میں تیرا کام تب کروں گا. ہاں یعنی نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، یہ تو ویسے بھی انسانی شرافت جو ہے نا. اس نے کہا نہیں، کام تیرا تب کروں گا جب تو اپنی لڑکی مجھے دے گا. پھر اس نے کہا اچھا دے دے لڑکی. کوششیں بھی کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. اب اس نے کہا اچھا
جس کے ساتھ تم اس کا نکاح کرو گے نا وہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور یہ لڑکی جو ہے آخر کار میرے ہی نکاح میں آئے گی۔ یہاں ایک ساتھی ہیں ہمارے، وہ نظامی صاحب، نام پتہ نہیں کیا ان کا، یہ نعیم کے والد صاحب کا نام اصغر نظامی صاحب، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید ہیں۔ انہوں نے مجھے بات بتائی کہ یہ پڑھا کرتے تھے، ربوہ کالج تھا نا جو وہاں، تو قادیانی بھی ہوتے تھے، ٹسر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جامعہ رضویہ آئے تو ابا جی وہاں پڑھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو قبلہ حضرت صاحب نے ان کو ایک بات کہی نظامی صاحب کو کہ وہاں قادیانی لڑکے ہیں، تم ان سے پوچھو کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح تو اللہ کی تقدیر میں لکھا گیا تھا، تم کہتے چلو یہاں نہیں پورا ہوا، جنت میں اس کے ساتھ نکاح ہوگا، تو کیا وہ لڑکی مرزا صاحب پر ایمان لا چکی تھی؟ اگر وہ ایمان لا چکی تھی تو بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ تو ہوگی جہنم کے اندر۔ اور بندہ جب کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو بیاہنے کہاں جاتا ہے؟ لڑکی والوں کے ہاں، اور لڑکی تو ہے جہنم میں، تو مرزا اکیلا تو نہیں جائے گا نا، باراتی بھی ساتھ جائیں گے۔ اور تم بتاؤ تمہارا جا کے بنے گا کیا؟ کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں وہ بڑے، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں، میں نے جا کے، میں نے کہا یہ ایک بزرگ ہیں فیصل لہل پور میں، اس وقت لہل پور ہوتا تھا نا، بزرگ ہیں لہل پور، انہوں نے مجھے یہ نقطہ بتایا تو بڑی وہاں پہ ٹسن بازی ہوئی، مرزائیوں کو بڑی آگ لگی، یہ ہمارے حضرت صاحب کو جنت میں پوچھا، اللہ نے پوچھایا ایسی کتنے ہے؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ احمد بیگ نام ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک، بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا۔ تو 3 برس کے عرصہ تک، بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا۔ اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا۔ اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ حاشیہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 96۔ اب اس کے بعد میں لکھنے ہیں اللہ سا یہ تقدیر مبرم، یہ کیا ہے؟ اس کو چھوڑو، تقدیر مبرم والا نکالو۔ اچھا قادیانی اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ تو 3 سال کے اندر اندر مر گیا تھا نا، وہ مر گیا تھا، لیکن اصل پیشین گوئی کیا تھی؟ نکاح کی، کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ وہ 40 سال تک وہ مرزا احمد بیگ جو ہے نا، وہ اس مرزا احمد بیگ کے داماد نے 40 سال تک کا عرصہ اس محمدی بیگم کے ساتھ گزارا۔ اسی پیشین گوئی کے متعلق مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں نفس پیش گوئی
یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے، جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 399 399۔ تقدیر مبرم ہے۔ اصل میں یہ تقدیر مبرم بھی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ تقدیر جو ہے نا، تقدیر یوں سمجھو، یہ ایک نیچے لکھی ہوئی ہے، ایک اوپر۔ یہ جو نیچے والی ہے نا، یہ چینج ہو سکتی ہے تقدیر۔ مثلا اس تقدیر میں لکھا ہے یہ بیمار ہوگا، اور اوپر والی تقدیر میں لکھا ہے اگر فلاں بندہ دعا کر دے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یہاں نہیں لکھا، یہ اوپر لکھا ہے۔ یہ جو ہے نا نیچے والی، یہ ہے شبیہ بالمبرم، یہ پکی تقدیر کے مشابہ ہے لیکن پکی نہیں۔ جو اوپر والی ہے نا تقدیر مبرم، یہ نہیں چینج ہوتی، یہ نہیں چینج۔ وہ جو آتا ہے نا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ کون سی تقدیر ہے؟ جو شبیہ بالمبرم ہے۔ وہ جو اوپر ہے نا اللہ کے علم میں، وہ تقدیر مبرم اللہ کا علم ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے؟ پھر اسی نکاح کے متعلق پھر لکھا، اسی نکاح کے متعلق پھر لکھا، اشتہار 10 جولائی سن 1887 کی پیش گوئی کا انتظار کریں۔ جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ احق ہوا، یہ شاید قرآن شریف احق ہو، قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین زوجناکہا لا مبدل لکلماتی وَإِنْ يَرَوْا آیَةً کی گل عربی لکھنی اوکھی يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے۔
اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے. ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے. کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے. ہم نے خود اس سے تیرا نکاح باندھ دیا ہے. میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے. اب دیکھ لیجئے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کے لیے کتنے زبردست الفاظ میں پیشین گوئیاں کی. اللہ کا وعدہ ہے، تقدیر مبرم ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے خود تیرا نکاح عقد باندھ دیا ہے، میں نے باندھ دیا ہے. جب اللہ اس طرح کی کوئی بات فرماتا ہے نا پھر اس کو کوئی توڑ تو نہیں سکتا نا. مثلا حوض کوثر کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تجھ کو کوثر عطا کر دیا ہے. حالانکہ ابھی عطا نہیں ہوا، عطا کب ہونا ہے؟ قیامت کے دن. لیکن اللہ پہلے ہی کہتا ہے، یعنی اب یہ جو الفاظ نے بالکل، اور ہم نے تیرا عقد باندھ دیا ہے، یعنی جس طرح کچھ بھی ہو جائے کوثر سرکار کو ملنا ہی ملنا ہے. اگر یہ اللہ کا فرمان ہوتا کہ ہم نے تیرا عقد باندھ دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت محمدی بیگم کو اس کے نکاح میں آنے سے نہ روک سکتی. لیکن بیچارہ حسرت ہی لے کے دنیا تو چلا گیا. ہاں ایک بھی نہیں ہوئی پہلی. میں پہلی نو طلاق دیتی سی نا، اس کے بعد ایک اور ہوئی سی. یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 350، آسمانی فیصلہ صفحہ 40.